پاکستان کا افغان طالبان کے الزامات پر سخت ردعمل، افغان رجیم کے الزامات مضحکہ خیز اور بے بنیاد قرار، پروپیگنڈا مسترد۔ وزارت اطلاعات پاکستان کے مطابق جنگ کی خلاف ورزی کا الزام جھوٹ ہے، دہشت گردی کا کوئی بھی حملہ بھرپور جواب پائے گا۔ پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، غلط معلومات اور فرقہ وارانہ بیانی کی روک تھام کے لیے علماء کرام اپنا کردار ادا کریں۔ فیلڈ مارشل کی راولپنڈی میں علماء اہل تشیع سے ملاقات میں یہ گفتگو۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں ہوگا، دہشت گرد اور ان کے ٹھکانے جہاں بھی ہوئے وہ نشانہ بنایا جائے گا۔ طالبان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکیں۔ علماء اہل تشیع کا قومی یگانگت اور استحکام پاکستان کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، دفاع وطن کے لیے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کی پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی امریکہ کے لیے خطرہ قرار دے دی گئی۔ تلسی گیبرڈ نے کہا کہ ممکنہ طور پر پاکستان کے پاس بین البراعظمی میزائل ہے، یہ بیلسٹک میزائل امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان سمیت روس، چین، شمالی کوریا اور ایران ایسے جدید میزائلوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ پیش رفت امریکہ کے لیے سیکیورٹی چیلنجز میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان نے میزائل صلاحیت پر امریکی ڈائریکٹر جنرل کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت صرف خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہے۔ بھارتی میزائلوں کی رینج 12,000 کلومیٹر سے زائد ہے۔ بھارت کے طویل فاصلے کے میزائل پاکستان اور دیگر ممالک کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے متوازن موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال محرم کا چاند نظر آنے کی کوئی مصدقہ شہادت رسول نہیں ہوئی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم شوال محرم 1447 ہجری 21 مارچ 2026 بروز ہفتہ کو ہوگی۔ شوال کا چاند نظر نہیں آیا ہے، ملک بھر میں عید الفطر کل بروز ہفتے کو منائی جائے گی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی نیوز کانفرنس۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی عید کل منائی جائے گی۔ سعودی عرب، فلسطین، خلیج ممالک، ترکیہ میں عید الفطر آج ہوگی۔ برطانیہ سمیت یورپ میں بڑی تعداد کل عید منائے گی۔ وقت کم مقابلہ سخت چھوٹ عید کی بڑی تیاریاں، ملک بھر کے بازار اور شاپنگ مالز میں گہما گہمی عروج پر۔ خواتین کی تیاری تاحال ادھوری ہے، کپڑے خرید لیے، اب میچنگ جیولری اور سینڈلز کی تلاش جاری ہے۔ بچوں کی بھی نام مانوں کی تکرار، من پسند اشیاء خریدنے کی فرمائشیں کرتی۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4 اسرائیل اور امریکی اہداف نشانے پر۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب، یروشلم اور دیگر شہر کھنڈرات میں تبدیل، غزہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، متعدد گاڑیاں تباہ، عمارتوں کو بھی شدید نقصان۔ بن گورین ایئرپورٹ اور ٹیفا ریفائنریز کے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے خلیج ممالک کی تیل اور گیس تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ قطر کے راس الفان انڈسٹریل سٹی میں آگ لگ گئی، سب سے بڑا گیس پلانٹ تباہی کا شکار۔ قطری حکام کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دوسری جانب قطر پر دوبارہ حملہ کیا تو امریکہ غیر معمولی طاقت کا استعمال کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو وارننگ۔ اسرائیل کے ایران پر حملے، مزید 14 افراد شہید۔ درودو میں رہائشی علاقے پر بمباری میں 12 افراد شہید اور 116 افراد زخمی۔ شمال مغربی شہر مالکان کے قریب ڈرون حملے، جس میں 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی۔ 28 فروری سے لے کر اب تک شہداء کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے بازرویہ، دبعال، الحبش اور برج الشمالی سمیت متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائی حملے میں عدلون اور سوئر ضلع میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف کی خطے میں جاری کشیدگی خصوصاً ترکیہ پر میزائل حملوں کی مذمت، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر پر ترکیہ کے کردار کو سراہا، کہا پاکستانی قوم مشکل حالات میں ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے، رجب طیب ایردوان اور تمام ترک عوام کو عید الفطر کی مبارکباد۔ وزیر اعظم کا عید الفطر کے موقع پر اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ٹیلی فونک رابطہ، شاہ عبداللہ دوم شاہی خاندان اور اردن کے عوام کو عید کی دلی مبارکباد پیش۔ اسلامی ممالک کا ایران سے ہمسائے ممالک کے خلاف حملے فوری روکنے کا مطالبہ، ایران خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی مقامات پر حملے کسی صورت جائز نہیں ہے۔ ایران بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے، عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ریاض میں ملاقات، اسحاق ڈار سعودیہ، ترکیہ، مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ ملے، نائب وزیر اعظم کا علاقائی ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا عزم، خطے میں جاری حملوں کو فوری بند کرنے اور تنازعات کے خاتمے کا مطالبہ، اسحاق ڈار نے مسلم امہ کے اتحاد، مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ امریکی وزیر جنگ کا ایران پر فضائی آپریشن کا سب سے بڑا حملہ کرنے کا اعلان، امریکہ کے جنگ جیت نے ایران کی دفاعی صلاحیت ختم کرنے کا دعویٰ، پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا، ایرانی نیوی کی 11 آبدوز نے 120 بحری جہازوں کو تباہ کیا جا چکا، ایران میں 7000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، امریکہ اپنے ہدف کے تحت آگے بڑھ رہا ہے، آپریشن ایپک فیوری ایران کی جارحانہ صلاحیت ختم ہونے تک جاری رہے گا۔ ایرانی میزائل حملے، بنکرز کی کمی کے باعث اسرائیلی فوجی خوف زدہ، سینکڑوں اہلکاروں نے ڈیوٹی انجام دینے سے ہی انکار کر دیا، کہا سائرن بجنے پر وہ صرف ہیلمٹ پہن کر اپنی جان بچانے کی دعا کرتے ہیں، صہیونی فوج 2000 کلومیٹر دور اہداف کو نشانہ بنا سکتی ہے، کیا وہ اپنے سپاہیوں کو ایک بنکر فراہم نہیں کر سکتی؟ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں، صوبوں کے ساتھ مل کر جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے گا، بچت اور کفایت شعاری کی پالیسی اپنانے سے عوام کو ریلیف مہیا کرنا ممکن ہوا، وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، بریفنگ دی گئی کہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی شرکت۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے 5G اسپیکٹرم کے لائسنس کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لائسنس کی نیلامی شفاف طریقے سے کی گئی ہے، 5G سے صارفین کو تیز ترین انٹرنیٹ سروسز میسر آ سکیں گی، جدید ٹیکنالوجی کا فروغ صنعت، زراعت اور IT سیکٹر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لاہور میں روٹس اور سٹریٹس کے پرانے نام بحال کرنے کا فیصلہ، شہر کی 8 قدیمی اور تاریخی گزرگاہیں بحال کی جائیں گی، نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائیول کا اجلاس، یونیورسٹی کا درجہ پانے والے سرکاری کالجز پر پرانا نام بحال ہوگا، ٹلنٹن مارکیٹ کے عقب میں کانوننٹ گارڈن بنانے کا فیصلہ، شاہ عالم گیٹ تارنگ محل چوک راستے کو پیدل گزرگاہ میں بدلا جائے گا، نیرا گنبد سے ملحقہ ڈیوڈی کو تاریخی تعمیراتی مطابقت کے ساتھ بحال کرنے کا فیصلہ۔ اور کون بنے گا کرت کا سلطان، فائنل میں 3 قاری مد مقابل، پشاور کے احمد اقاشا، کراچی کے محمد عثمان اور لاہور کے محمد عبداللہ یوسف میں مقابلہ، فائنل مقابلے کے تیسرے روز قاری محمد عبداللہ یوسف نے خوبصورت تلاوت کی، نتائج کا اعلان آج کیا جائے گا۔